جینے کی وجہ ویوز آف ہوپ ایپیسوڈ 16۔ جیسے کہ آپ نے ایپیسوڈ کے اختتام پہ دیکھا ہوگا کہ نان صاحب جو ہے وہ خط پڑھ لیتے ہیں جو یلماز نے داریہ کے آفس میں پھینکا تھا۔ خط پڑھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ دوسری طرف جو ہے تنجار جو ہے سب کو دعوت دیتا ہے، یلماز کو اور اس کی فیملی کو، ایلف کو، سب کو گھر میں دعوت کے لیے تیاری جاری ہوتی ہے۔ سب سامان وغیرہ لے آتا ہے، وہ کھانا وغیرہ پک جاتا ہے۔ یلماز اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، سارے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن دعوت کا آپ لوگوں کو پتہ ہے مین مقصد تو یہی تھا کہ یلماز سے وہ کام کروایا جائے جس کے لیے تنجار نے بھاری رقم لی تھی۔ وہ ٹکے بنا رہا ہوتا ہے، یلماز کے پاس جاتا ہے اور کام والا سے بات کرتا ہے۔ یلماز کو تھوڑا سا شک تو ہوتا ہے یہ کیوں یہ انٹرسٹ لے رہا ہے اس طرح، لیکن وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا۔ دوسری طرف جو ہے کنان صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، سوچوں میں گم ہوتے ہیں کہ ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ دروازہ نوک ہوا۔ 2-3 دفعہ جب دروازہ نوک ہوتا ہے تب بھی وہ سوچوں میں گم ہوتے ہیں، تو ایک دم داریہ ہوتی ہے وہ اندر آ جاتی ہے۔ داریہ کو دیکھ کے ایک دم وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خط ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو انہوں نے فولڈ کر لیا ہوتا ہے۔ داریہ جیسی کمرے میں آتی ہے کہتی بابا کیا ہوا، میں دروازہ کھٹکا رہی ہوں کب سے لیکن آپ نے سنا نہیں شاید۔ وہ کہتے کچھ نہیں بیٹی، تو داریہ کہتی کہ وہ مجھے دامنا نے بتایا تھا میرے کچھ خطوط آئے، میں وہ خطوط ہی لینے آئی ہوں۔ میرے تو باقی تو سارے خط موجود ہوتے ہیں لیکن جو یلماز والا خط ہوتا ہے اس کا صرف لیٹر موجود ہوتا ہے، خط جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن داریہ کے آنے سے پہلے وہ خط کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں جیسے وہ اندر انٹر ہوتی ہے۔ داریہ باقی خط تو اٹھاتی ہے لیکن وہ خالی جب وہ لیٹر دیکھتی کہتی کہ بابا اس کے یہ والا خط کہاں پہ ہے، یہ لیٹر جیسے وہ کہتی کہ بیٹا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ نان کہے کا، کہتے نہیں یہ میرا خط ہے آپ کے یہی ہے، لے کے وہ چلی جاتی ہے۔ کنان صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، انتہائی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، اسی خط کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تنجار جو ہے اپنی چال چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یلماز کہتا ہے کھاؤ نہ کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، کھانے کے بیس پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، داریہ، کنان صاحب، ٹینر اور ڈیرک وغیرہ۔ لیکن کنان صاحب اسی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، خط کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 دفعہ دامنا بلاتی ہے بابا بابا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سنتے، وہ اسی سوچ میں گم ہوتے ہیں۔ تو داریہ پوچھتی بابا کیا ہوا، صبح سے آپ پریشان لگ رہے ہیں، جب میں کمرے میں اس ٹائم بھی آپ پریشان تھے، ہوا کیا ہے؟ اور وہ کہتے کچھ نہیں۔ وہ ٹینر کو کہتے ٹینر میری بات سنو، کمرے میں مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ٹینر کو لے کے کمرے میں چل جاتے ہیں، کمرے کی جو ہے کنڈی لگاتے ہیں اور ٹینر کو کہتے ہیں، ٹینر کہتا ہے خیریت تو ہے بابا، کیا ہوا ہے؟ جب وہ خط اس کو پکڑاتے ہیں تو ٹینر جب خط کو پڑھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بابا یہ کسی نے ایسے ہی لکھا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ڈھونڈو اس خط کو، لکھنے والے کو تلاش کرو اور پتہ لگاؤ اس میں کیا حقیقت ہے۔ یعنی خط جو ہے داریہ تک نہیں پہنچتا، وہ ٹینر تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا تنجار جو ہے دعوت دی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یلماز کو رشوت دی جا سکے، پیسے دیے جا سکیں اور کام کروایا جا سکے اپنا، اور وہ اسی کے کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ یلماز کو سائڈ پہ بلاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ نوٹوں کی گدی ابھی رکھتا ہی ہے جس سے یلماز کو غصہ آ جاتا ہے، وہ پکڑ کے بازو مروڑ دیتا ہے تنجار کی۔ وہ کہتے ہیں خبردار جو آئندہ جو ہے میرے سامنے کبھی اس طرح کی حرکت کی یا میرے کام کے حوالے سے میں کبھی اس طرح کی بات کی۔ وہ کافی زور سے اس کی بازو میں اڑتا ہے لیکن کوئی دیکھتا نہیں، اس کو غصہ آ جاتا ہے یلماز کو۔ وہ ایلف کو کہتا ہے کہ چلو گھر چلیں۔ وہ اومد کو پکڑتا ہے اور ایلف کہتی ہے ہوا کیا ہے، ایک دم آپ کیوں گھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چلو جو ہے چلتے ہیں۔ سب کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے یلماز کو، لیکن یلماز جو غصے میں ہوتا ہے وہ گھر چلا جاتا ہے ایلف کو دیکھ کے۔ صبح ہو جاتی ہے، کنان صاحب اور ٹینر بیٹھے ہوتے ہیں، اسی مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر خط لکھنے والا کون۔ ابھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیلک اور داریہ اور ساری بچیاں آ جاتی ہے ناشتے کی ٹیبل پہ، اور ڈیلک جو ہے آ کے پوچھتی ہے داریہ کیا حال ہے، کیونکہ داریہ کو اس نے طنز کیا تھا۔ داریہ جو پہلے ہی ڈیلک کی بات سے دکھی ہوتی ہے، اس کو کوئی جواب نہیں دیتی، اٹھ کے چلی جاتی ہے، اپنا کیمرہ اٹھاتی ہے اور سمندر کے کنارے جا کے تصویریں کھینچنی شروع کر دیتی ہے۔ داریہ جو ہے تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک بچہ بھی ساحل کے کنارے بھاگ رہا تھا، اس کو دیکھ کے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اگر میرا بچہ ہوتا تھا، وہ بھی 5 سال کا ہوتا ہے، میں اس کو گود میں اٹھا کے کھیل رہی ہوتی ہے، یعنی خیالوں میں کھو جاتی ہے۔ دوسرا تنجار جو ہے سالے سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے تو پیسے نہیں دیے، اب میں کیا کروں؟ لیکن سالے اس کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ تم کس طرح یہ کام کرواؤ، یہ کام کروانا بہت ضروری ہے، تمہیں اور بھی پیسے ملیں گے۔ تنجار کی نئی چال یہ ہوتی ہے کیونکہ یلماز جو ہے ایلف کے بھائی پہ بھروسہ کرتا ہے، ایلف کے بھائی کو استعمال کیا جائے اور اپنا کام نکلوایا جائے۔ دوسری طرف ایلف اور جو گھر میں موجود ہوتی ہے، اس کو ابھی باتیں کر رہی ہوتی ہے، ازنور سے پوچھتی ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا جو تم اتنی جلدی وہاں سے واپس آ گئی۔
ابھی وہ باتیں کاری ہوتی کہ عزنور کو چینل کا فون آتا ہے اور وہ اس سے ملنے کا کہتا ہے. یہ سن کے جو ہے عزنور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور چینل سے ملنے فٹافٹ چلی جاتی ہے. الف جو ہے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. یہاں بھی ایپیسوڈ 216 کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے یہ ڈرامے کا شارٹ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.